شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں انصاف نامے کا دوسرا باب انکار مہدی علیہ السلام کفر کے بیان میں۔ اس کے اوپر جو ہے کافی اہم روایتیں پڑھنی میں آئی پچھلی نشستوں میں، خصوصاً کے احادیث بھی اور اسلام کے نقلیات اور صحابہ کا اجماع وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ جہاں جہاں اجماع ہوا مصنف انصاف نامہ خود جو ہے ان اجماعوں میں موجود تھے، وہ جو ہے روایتیں جو ہے اس کتاب میں جو ہے نقل کی گئی ہیں۔ یہ کتاب کی خاصیت یہی ہے کہ مصنف انصاف نامہ بندگی میں شیخ خنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے ہیں اور جو ہے کئی صحابہ کی صحبت میں رہے ہیں، اور جہاں جہاں صحابہ نے جو ہے اجماع کیا، محضر کیا، ڈاکیومنٹ کیا، وہاں پہ جو ہے موجود تھے۔ تو ڈائریکٹ جو ہے آپ موجود تھے، سنیں اور لکھیں، ناقل موجود تھا بلکہ ہم نے کئی مرتبہ جو ہے پڑھا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا جو فرضیت سے ہے اور انکار کرنا جو کفر سے ہے، وہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ پر ایمان لانے والا مومن اور انکار کرنے والا کافر، اور یہ خود مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان سے ہے۔ ایک آمدی خلیفۃ اللہ پر، ایک اللہ کے خلیفے کے آنے پر اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتا، ایمان لانا فرضیت سے ہوتا ہے اور انکار کرنا جو ہے وہ کفر سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے واسطے تو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام، سے پہلے کہا ہوں ہمارے واسطے مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان جو ہے کافی و شافی ہے کہ خود جو ہے میں اسلام اپنی چٹکی مبارک سے پکڑ کے فرما رہے ہیں، جو کوئی سید محمد بن سید عبداللہ المخاطب سید خان کی مہدیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ انکار مہدی، انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکار مہدی، انکار قرآن، انکار مہدی، انکار تمام انبیاء، انکار مہدی، انکار تمام صحفہ، تمام کتابوں کا انکار ہے، تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ انکار مہدی، انکار خدا سے، یہ 905 ہجری کے بعد میں اسلام نے جو ہے صاف دعویٰ کیا ہے۔ اور میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے واسطے جب آپ کو جو ہے کہنے کا جو حکم ہے، یہ اجماع ہوا ہے صحابہ کا کہ اگر کوئی غیر آپ سے پوچھے انکار مہدی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اسے جو ہے آپ کو بالفور ڈائریکٹ جو ہے کافر نہیں بولنا ہے، بلکہ رسول اللہ کا حکم سنا دینا ہے۔ صحابہ میں باقاعدہ اجماع ہوا ہے، محضر ہوا ہے کہ تم جو ہے کم سے کم یہ حدیث رسول یاد کر لو کہ من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ کو رسول اللہ کے حوالے سے بولنا ہے۔ سورہ ہود کی آیت پیش کرنا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جس نے اس کا انکار کیا فرقوں میں سے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ خدا جو ہے دوزخی بول رہا، اور جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر جو ہے کفر کا حکم لگا، تو یہ جو ہے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ اور پھر اگر جو ہے اپنا ہی شخص آپ کے درمیان جو ہے پوچھ رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو صاف جو ہے جو احکامات ہیں وہ آپ کو جو ہے احکامات پیش کرنے ہیں۔ اور یہ ہمارے واسطے یہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کسی مطلب کوئی بات کے بزرگوں کی طرف سے یا کسی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خود میں اسلام جو ہے بولنے سے ہم اس مہدی کو قبول کرے ہیں جنہوں نے جو ہے خود کہا ہے کہ جو ہے میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں کہ ذات پر جو ایمان لائے گا وہ مومن ہے اور جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اب انہیں غیر شخص جو قبول نہیں کرا ہوا ہے میں اسلام کو، تو انہیں جو ہے یہ باور نہیں کریں گا یہ عقیدہ، ہم جس کو قبول کریں وہی کہہ رہا ہے۔ تو ذات پہ ایمان لانے کے بعد ان کی جو ہے ہر بات پر جو ہے ایمان لانا ایمانیات سے ہے، ورنہ جو ہے منافقت میں جو ہے شمار ہوگا۔ حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے منافقت کی جو ہے 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ قوم مہدویہ کی منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے احکامات کو حق نہیں جانتا، انکار مہدی کو کفر نہیں جانتا، اور منکران مہدی کے پیچھے بغیر کسی حضور کے، بغیر کسی وجہ کے خوشی سے جو ہے نماز اقتدا کر لیتا ہے۔ یہ منافقین کی جو ہے علامتیں بلکہ بولے شیخ قاسم اللہ قوم مہدویہ کی۔ تو بہرحال کل بھی جو ہے کچھ اجماعوں کا جو ہے تذکرہ ہوا، جہاں پہ جو ہے محضر ڈاکیومنٹس ہوئے اور جو ہے صحابہ جو اس کے اوپر جو ہے دستخطیں کیے، اس میں خود ناقل انصاف نامہ موجود تھے۔ تو یہ تمام یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اب کوئی مانے نہ مانے، یہ جو ہے قوم مہدویہ کا ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ آگے نیز بندگی میں سید خنوی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے اور آپ کی ولایت پر ایمان نہ لائے تو ایسا ہی کافر ہوتا ہے جیسا کہ یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہوئے، کیونکہ نبوت نبی کا ظاہر ہے اور ولایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے۔ وہ نیز میاں کمال شاہ کے رسالے سے منقول ہے کہ تم محمد مہدی کو قبول کرو شاید کامیاب ہو سکو، اور جس نے محمد مہدی علیہ السلام کو قبول نہ کیا تحقیق اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا۔ اور جو شخص کہے
کہ میں مہدی کو قبول کرتا ہوں لیکن اس مہدی کو قبول نہیں کرتا. اگر کوئی کہے اپنے پاس بولتے اکثر لوگ کہ جو ہے بھائی ان کو جو ہے آپ کافر نہیں بول سکتے، وہ بھی جو ہے آمد مہدی کے منتظر بلکہ بولتے. تو اسی تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مہدی علیہ السلام کو قبول کرتا ہوں لیکن اس مہدی کو قبول نہیں کرتا، حضرت سید محمد جونپوری کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتا ہوں لیکن اس محمد کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے. اصل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل جو خاتم الانبیاء ہے، اصل جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان کو نہیں مان رہا. یہود و نصارہ میں سے ہے اور جو ہے اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ ان کے پیغمبروں نے کہا ہے، کتابوں میں کہا ہے کہ جو ایک نبی آخر الزمان آئے گا، وہ ایمان رکھ رہا. مگر جو اصل نبی آخر الزمان آ چکا ہے اس ذات کا انکار کر رہا ہے تو اس کا جو ہے پورا ایمان بیکار غارت ہو گیا وہ جو ایمان. اسی طرح رسول اللہ نے جس کا جو ہے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کا جو ہے وعدہ کیا رسول اللہ کی زبان سے، اولیاء اللہ نے جس کا انتظار کیا، وہ حقیقی پرسنالٹی آ گئی. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں تو امام مہدی السلام پہ ایمان رکھتا ہوں لیکن تمہارے مہدی کو نہیں مانتا، جو حقیقی مہدی موعود ہے تو اس کا شمار اسی طرح ہے جس طرح یہود و نصارہ کا ہے، جو رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اور نیز بندگی میاں دلاور رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے حضرت مہدی علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، ڈائریکٹ اسلام سے سنے ہیں. اسلام نے فرمایا کہ جب دانا پور میں آپ کو جذبہ ہوا تو اول مرتبہ ذات کی تجلی ہوئی، اللہ کی ذات کی اللہ کی جو تجلیات ہے اس میں افعالی تجلی، صفاتی تجلی، ذات کی تجلی، تو اس میں سے ذات کی تجلی ہوئی اور فرمان خدا ہوا کہ ہم نے، اللہ کا ڈائریکٹ فرمان ہوا اسلام کو، کہ ہم نے تجھ کو علم مراد اللہ عطا کیا اور اپنی کتاب کا وارث تجھ کو بنایا اور اہل ایمان پر تجھ کو حاکم گردانا ہے. تیرا انکار ہمارا انکار ہے اور ہمارا انکار تیرا انکار ہے. ہاں کیوں نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ولایت ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے اس مرتبے کی خبر دی ہے، جو ولایت مصطفیٰ ہے اس کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرما رہا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا. اے میرے نور کے نور، اے میرے سر کے سر، یعنی اے میرے راز کے راز، میری معرفت کے خزانے، فدا کر دیا میں نے میرا ملک تجھ پر اے محمد. پس ان کا انکار اس کا، ان مہدی السلام کا، خدا کا انکار کیوں نہ ہو. حقیقت میں مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ کی ولایت ہمارے واسطے. تو جب بھی رسول اسلام کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام سنت الجماعت کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے جو ہے دو رخ ہے، ایک نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ولایت مصطفیٰ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنیکٹڈ ہے، نبوت جو ہے مخلوق سے پیغامات پہنچانا ہے. تو وہی ولایت مصطفیٰ ہے جس کے تعلق سے جو ہے اللہ فرما رہا کہ اے میرے نور کے نور، اے میرے سر کے سر، تیرے اوپر جو ہے میں نے جو ہے اپنے ملک کو فدا کیا. اسی عشق محبت میں ولایت مصطفیٰ کے اللہ نے یہ تمام کائنات بنائی. تو جب وہ جو ہے ایک انسان کی صورت میں ظہور کرے گا تو اس کا انکار کیوں نہ خدا کا انکار ہوگا، وہ نہیں. اور جو میں اسلام کا انکار ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کی ولایت کا انکار ہے. جو میں اسلام کا جو شرف بیان کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کی ولایت کا شرف بیان کیا جا رہا ہے. جو احمق لوگ رہتے، جو اعتراضات وغیرہ کرتے، انہیں کیا کرتے بار بار حضرت سید محمد جونپوری کو یہ لوگ جو ہے رسول اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، حضرت سید محمد جونپوری کو لوگ یہ جو ہے یہ مقام، یہ مرتبہ دیتے ہیں. تو ناواقف لوگ ہیں. ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شرف بیان کر رہے ہیں وہاں پہ. حضرت سید محمد جونپوری کو کیا کرتے ہیں، ہونا ان کی جان بوجھ کے ورغلانے کے واسطے اور جو ہے دماغ کو جو ہے ذہن کو منتشر کرنے کے واسطے جو ہے میں اسلام کو جو ہے رسول اللہ کی ولایت سے جدا کر کے جو ہے بار بار جو ہے پیش کیا جاتا. ہم جو ہے جو بھی میں اسلام کو مرتبہ بیان کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی ولایت کا مرتبہ بیان کیا جا رہا اور کوئی دوسرا مرتبہ بیان ہو رہا. تو جو بھی تعریف ہو رہی، جو بھی شرف بیان ہو رہا وہ رسول اللہ کی ولایت کا شرف بیان ہو رہا. تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کسی کو کوئی پرابلم نہیں رہتا کہ جو بھی میں اسلام کو مرتبہ بیان کیا گیا ہے وہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مرتبہ بیان کیا گیا ہے. اب اسی لیے جب رسول اللہ کی نبوت پہ ایمان لانے والا مومن اور انکار کرنے والا کافر ہے تو یقیناً رسول اللہ کی ولایت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا. یہ حکایت ہم نے جو آگے لکھ رہے ہیں حضرت کہ یہ حکایت ہم نے مہدی علیہ السلام کی زبان سے سنی ہے، بطور خود نہیں کہہ رہے ہیں. بس کوئی شخص قبول کرے یا نہ کرے بندے کے لیے فرمان مہدی حجت ہے. ہمارے واسطے جو ہے فرمان مہدی حجت ہے. جس نے ہلال دیکھا یعنی پہلی رات کا چاند دیکھ لیا اس پر روزہ لازم ہے. ہم دیکھ لیے بھائی، ہم جو ہے چاند دیکھ لیا، اگر کوئی شخص چاند نہیں دیکھا تو اس کا قصور ہے. ہم جو ہے چاند دیکھ لیے تو میرے اوپر روزہ فرض ہو گیا.
ہم جو ہے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چاند دیکھ لیے تو ہمارے کو اطاعت کرنا جو ہے فرض ہو گیا ہمارے اوپر. جو نہیں دیکھا انہیں جو ہے کفر میں پڑا. ہم دیکھ لیے اس چاند کو, ہمارے واسطے جو ہے اسلام کی تصدیق فرض ہو گئی. اور نیز نقل ہے کہ ایک روز سید کریم اللہ برادر سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ, اسلام کے یہ برادر نسبتی ہیں جو صالح ہوتے ہیں, حضرت سلام اللہ رضی اللہ کے بھائی ہیں. انہوں نے میں اسلام سے پوچھا, ڈائریکٹ میں اسلام سے پوچھے کیا آپ کا انکار کفر ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہمارا انکار کفر ہے, اور اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ذات کو دکھلا کر فرمایا کہ اس ذات کا انکار کفر ہے. یہ بات بھی مہدی علیہ السلام کی زبان سے سنی ہے. تو آپ جس کو میں اسلام مان رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کا انکار کفر ہے. اگر آپ نے اسی میں اسلام کو قبول کیا ہے تو آپ کے واسطے جو ہے یہ عقیدہ رکھنا جو ہے لازم ہے, لازم و ملزوم ہے. یہ نقول آگے مصنف انصاف نامہ لکھ رہے ہیں کہ یہ نقول جو اس باب میں منقول ہیں, اگر کوئی شخص ان کو قبول نہ کرے یا ان میں تعویل کرے, یعنی جو اس کے معنی جو ہے پھرا کے نکالے, نہیں بھائی اس کے معنی ایسا نہیں ایسا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں, تو وہ سید محمد مہدی علیہ السلام کے بیان کا مخالف ہے. اور نیز نقل ہے کہ ملا احمد خراسانی بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ کی صحبت میں چند ماہ اور چند روز رہ چکا تھا, اور چند سال اور چند ماہ یاران مہدی علیہ السلام کی صحبت بھی اختیار کی تھی. ایک شخص مصدق ہے اور جو دائروں میں بھی رہا سو ہے. ایک روز میرا سید محمود رضی سے پوچھا کہ منکران میں اسلام کو کیا فرماتے ہوں. اب کوئی اندر ہی کا جو ہے شخص پوچھ رہا ہے ڈائریکٹ جان بوجھ کے جانتا ہوا. تو میرا سید محمود رضی نے فرمایا کہ کافر کہتا ہوں. ملا احمد نے کہا کہ اگر میں انکار کروں تو؟ میرا سید محمود رضی نے فرمایا کہ اگرچہ بایزید ہو اور انکار مہدی کرے تو کافر ہو جائے. یہ حقیقت میں اسلام کی جو ہے ولایت کا ایک مرتبہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شرف ہے کہ اگر کوئی شخص محنت مشقت کرتا ہوا, ایک ولی جو دوسرا ولی بنتا انہیں محنت مشقت سے بنتا, اللہ کی طرف سے عطا جو ہے وہ صرف جو ہے نبوت ہوتی ہے. اب وہ ولی اگر کوئی بن رہا تو اپنی محنت سے مشقت سے اللہ کا جو ہے قرب حاصل کرتے آتا. تو ایک شخص اگر کوئی محنت مشقت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا, جس طرح جو ہے حضرت بایزید بستامی جو 7 سلاطین اولیاء میں آتے ہیں, جن کے تعلق سے میں اسلامی فرماتے ہیں کہ بایزید جیسا جو ہے ولی نہیں گزرا, کامل نہیں گزرا, اس مقام تک بھی پہنچنے کے بعد, یہ ولایت مصطفیٰ کا شرف ہے دیکھیے, اس مقام تک بھی پہنچنے کے بعد اگر رسول اللہ کی ولایت کے مظہر کا انکار کر دیا جائے تو کافر ہو جاتے ہیں. یہ ولایت مصطفیٰ کا شرف ہے کہ ایک شخص اتنی محنت مشقت کرتا ہوا اتنے مراتب کو جو ہے پہنچا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں کیسے بھی کچھ بھی کر سکتا. تو یہاں پہ معاذ اللہ جو ہے حضرت بایزید بستامی یا کسی ولی کی جو ہے توہین نہیں ہے, گستاخی نہیں ہے, بلکہ یہ ولایت مصطفیٰ کا جو ہے الٹا شرف بتایا جا رہا ہے کہ اتنی محنت اور مشقت کے بعد, اتنے بلند ترین مقام کے پہنچنے کے بعد اگر رسول اللہ کی ولایت کے مظہر کا انکار کر دیا جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے. وہی جو ہے بتایا گیا ہے. اور نیز نقل ہے کہ ایک ملا حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس آ کر بہت سوال و جواب کیا, تو شیخ بھیک رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے سے سر باہر کر کے عرض کیا کہ میرا جی کس لیے سر خالی کرتے ہو, بحث کرتے ہو؟ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تمہارا کیا ہے, بندے کو خدا تعالیٰ اسی کام میں سر خالی کرنے کے لیے بھیجا ہے. بار بار جو ہے اسلام سے رسول اللہ کو بھی جو ہے بہت تنگ کرتے تھے, سوالات کرتے تھے, تو لیکن کبھی جو ہے سوال کے جواب دینے میں جو ہے کبھی کچھ جو ہے بد اخلاقی کا جو ہے کہیں پہ جو ہے مظاہرہ نہیں ہوتا. وہ تو جو ہے سراپا جو ہے اس میں خلق کا جو ہے مظہر تھے, تو بار بار جو ہے سوال کرتے تو تنگ نہیں ہوتے تھے. خاتم الاسلام کا جو ہے یہ خاصہ تھا, یہاں تک کہ جو بازو بیٹھا ہوا والا ہے وہ جو ہے تنگ ہو جاتا تھا. اسلام کے حجرے میں جو ہے سوال کر رہے ہیں, بازو حجرات جو ہے حضرت شیخ بھیک رضن کا جو ہے لگا ہوا ہے, وہ سن رہے ہیں کہ میں اسلام کو جو تنگ کر رہا ہوں آدمی, سوال پہ سوال سوال پہ سوال, میں اسلام سمجھا رہے ہیں اور بالکل ملاحت کے طریقے سے جو ہے سمجھایا جا رہا ہے. یہ اخلاق ہے رسول اللہ کے اخلاق ہے, اسلام کے اخلاق. تو آخر میں جو ہے آپ جو ہے سر حجرات سے جو ہے باہر نکل کے بولے میرا جی کس لیے اپنا سر کھپاتے بول کے بولے. تو اسلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے بندے کو اسی کام میں سر کھپانے کے لیے بھیجایا ہے, سمجھانے کے واسطے جو ہے تفہیم کے واسطے جو ہے بھیجایا ہے. وہ نیز واضح ہو کہ بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ عنہ سے کوئی شخص موافق یا مخالف سوال کرتا تو حضرت تنگ نہیں ہوتے تھے, اور اگر برادران دائرہ سے کوئی برادر دعوت کے وقت مہاجروں کی مجلس میں مجمل طور پر سوال کرتا, یعنی جو ہے اس کا سوال کھلا نہیں رہتا تھا, دعوت ہو رہی بیان ہو رہا, اگر کوئی شخص سوال کرتا اس کا سوال بھی جو ہے پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو دیکھیے کیسے اخلاق تھے, سوال کرتا تو خود حضرت رضی اللہ عنہ یعنی بندگی میاں اس کو صاف طور پر بیان کر کے فرماتے کہ سائل کا مقصود یہ تم ایسا سوال کرنا چاہ رہے ہو, اس کے سوال کو بھی جو ہے کھولا جاتا.
اس کے بعد جو ہے جواب دیا جاتا، اور یہ ہرگز سائل سے تنگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے مرشدین کا جو ہے خاصا راز ہے، آ کے جو ہے بہت تنگ کیا جاتا، سوالات کیا جاتا، تو بھی جو ہے اسی لیے وہ سیٹ پہ جو ہے وہ شخص بیٹھتا جو تنگ نہیں آتا، اس سیٹ پہ وہی شخص بیٹھتا۔ ہزاروں لوگ جو ہے روزانوں کی جو ہے آمد و رفت کی سوالات رہتے، سوال کا جو ہے جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن مجید میں فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی تم سے سوال کرنے آئے تو اسے جو ہے جھڑکی مت دو۔ تو خاتمین کا خاصہ ہے، اور اسی جگہ پہ وہ جو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ خاصہ رہتا ہے کہ جو ہے سائل سے جو ہے تنگ نہیں ہوتی، بلکہ بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ اور تمام مہاجرین مہدی کو کسی سائل یا حاضران مجلس پر تنگ ہوتے ہوئے یا کسی کو سوال کرنے سے منع فرماتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اور نیز واضح ہو کہ جو نقول اس دوسرے باب میں منقول ہیں، اگر کوئی شخص قبول نہ کرے یا ان میں کوئی تعویل یا تحویل کرے تو وہ میرا سید محمد مہدی علیہ السلام کے بیان کا مخالف ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ دوسرا باب ختم ہوا، انشاءاللہ کل کے تیسرا باب پڑھیں گے۔